الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام. تاریخ اسلام کی مختلف قسطیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، جس میں طفیل بن عمرو دوسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، ان کے اسلام لانے کے واقعات، پھر سن نبوی 11 کے آخری مہینے میں کیا ہوا، اسی کے ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی، کون کون لوگ شریک تھے، جس میں 12 لوگوں کے نام ذکر کیے. یہاں تک بات ہوئی. پھر ان 12 لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یثرب یعنی مدینے کی طرف واپس ہونے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی قاری قرآن اور مبلغ بھیجا جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں پہنچ کر نہایت کوشش و جاں فشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینے کے لوگوں کی سعادت ازلی کا اظہار ہوا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. مدینے میں قبیلے اوس کی شاخوں میں قبیلے بنو عبد الاشہل اور قبیلے بنو ظفر بہت مشہور و طاقتور تھے. سعد بن معاذ قبیلے بنو عبد الاشہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے. اسید بن حضیر قبیلے بنو ظفر کے سردار تھے. ان کا باپ، ان کے والد جنگ لباب میں تمام قبائل کے سردار اعظم تھے اور اسی لڑائی میں مارے گئے، جس کے بعد قبائل اوس میں بہت با اثر اور چونٹی کے سردار مانے جاتے تھے. اسعد بن زرارہ، جن کے مکان پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے. یہ سعد بن معاذ اب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. ایک روز مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد الاشہل کے محلوں میں چاہے مرق پر بیٹھے ہوئے، کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کا اپنے محلے میں آنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا ناگوار تھا. سعد نے اسید بن حضیر کو بلا کر کہا کہ اسعد چونکہ میرا خالازاد بھائی ہیں، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ
اور ان کو سختی سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آیا کرے، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسے تلوار لے کر چلے اور اسعد و مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور نہایت سختی اور درستی کے ساتھ ڈانٹا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری دو باتیں سن لے تو کوئی آپ کو نقصان نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ اسید نے کہا، بہت اچھا، اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل بات ان کے سامنے رکھ چکے تو اسید نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک شخص اور ہیں، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی بھی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے ہی سے اسید کے منتظر تھے۔ پوچھا، بتاؤ کیا کہا، کیا بولے ہوں ان کو؟ اسید نے کہا، ان دونوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو حارث کے چند نوجوان آ گئے، وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ جان بوجھ کے کہا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ عربوں میں اگر یہ اسلام میں داخل بھی نہ ہوئے ہو، آپس میں کچھ ناراضگیاں بھی ہوں، دل شکنیاں ہو چکی ہو، لیکن خاندانی حمیت کے خاطر وہ بڑے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جب یہ سنا کہ اسعد بن زرارہ کو بنو حارث کے چند نوجوان قتل کرنا چاہتے تھے، یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسعد اور مصعب رضی اللہ عنہم دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ یہ دیکھ کر سعد کو شبہ ہوا کہ اسید نے مجھ کو دھوکے سے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں بھی ان کی باتیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کی اور اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھ کو صرف تیری رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکاتے، بے دین کرتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو، سمجھ میں آئے تو قبول فرمائیں، ورنہ رد کر دے، کینسل کر دیں۔ سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر یہ بات اور ماننے والا جذبہ تھا، یہ بات ان کے اندر ضرور تھی کہ کتنے بھی جوش میں ہو، اگر کوئی کہے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاتے تھے۔ تو سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو بھی وہی باتیں سنائیں جو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں،
یہ سنتے ہی تمام بنو عبد الاشحل مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مدینے کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی حاصل ہو ہی رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ سن نبوی 13 کا جب ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینے سے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 72 مرد اور 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے والوں کی طرف سے مدینے میں تشریف لانے کی درخواست پیش کرے، اور انہوں نے آگے چل کے اس بات کو حضور کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ پھر انہوں نے کیا تقریر کی انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے، اور پھر اس میں کون کون لوگ شریک تھے، پھر کیا واقعات پیش آئے، اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ رکھا گیا، وہ کیسے پڑا، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سن کر اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک اسلام کی تاریخ کا علم پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔